ہیں کہ حضور نے نماز جمع کی، دو نمازیں بیک وقت پڑھی، ان کی کوئی تفصیل بتا دیں۔ ظہر اور عصر کو آپ جمع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں۔ آپ ظہر کے وقت میں اس کے ساتھ ہی عصر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اسی طریقے سے مغرب کے وقت میں اس کے ساتھ ہی عشاء پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ یعنی آپ سفر میں ہیں، آپ کسی آپاداپی میں ہیں، آپ کسی ایسی مصروفیت میں ہیں کہ جس میں الگ ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، اس طرح کی صورت اگر ہے تو آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت ہے، اور قرآن مجید سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں تو جیسے آتا ہے نا، صرف جہاد کے موقع کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اندیشے کا معاملہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اسی مقصد کے لیے سفر کرنے پڑتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو علت تھی اس پر قیاس کرتے ہوئے اسے وسیع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصویب فرما دی۔ تو حضور نے جو وسیع کیا تو مثال کے طور پر سفر کے لیے کیا یا بارش کے موقع کے لیے کیا، تو کیا آج کسی اور مصروفیت کی وجہ سے بھی کیا؟ یقیناً ظاہر ہے کہ علت چونکہ مشترک ہے، اب بڑے شہر ہیں، ان میں بعض اوقات آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض ایسی مصروفیات ہوتی ہیں بیرون ملک لوگوں کی، یا ان کی ملازمت کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جن میں ان کے لیے نماز کے لیے اس وقت الگ سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی سب صورتوں میں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے جیسے آپریشن ڈاکٹر حضرات کر رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، کئی گھنٹے لگ اور جاتے ہیں، کسی ڈیوٹی میں آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر اس وقت ہے، تو ان تمام مواقع پر آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو قصر بھی کر سکتے ہیں۔